ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کا نام رحیم اور سلیم تھا۔ دونوں اپنی سادگی اور بے وقوفی کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھے۔ لوگ ان کے قصے سن کر ہنستے اور بعض اوقات مذاق بھی اڑاتے، مگر دونوں کو اپنی بے وقوفی کا اندازہ کبھی نہیں ہوا۔ ایک دن دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جا کر کام کرے اور بہت سارا پیسے کمائے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں ایک تیلی پڑی ہوئی ملی۔ جب انہوں نے تیلی کھولی تو اس میں ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی۔ سلیم خوشی سے چیخ اٹھا، رحیم ہمیں سونا مل گیا، ہم امیر ہو گئے۔ رحیم غور سے دیکھا اور بولا، یہ سونا نہیں، شاید کوئی جادوئی پتھر ہے، چلو اسے بازار میں بیچتے ہیں، ہمیں بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ دونوں سیدھا بازار پہنچے اور ایک دکاندار کو وہ چیز دکھا کر بولے، یہ جادوئی پتھر ہے، اگر آپ اسے خریدیں تو آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ دکاندار نے دیکھا کہ وہ چیز دراصل ایک عام شیشے کا ٹکڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دونوں بے وقوف ہیں۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ، یہ تو واقعی خاص چیز ہے، میں تمہیں اس کے بدلے 10 سکے دیتا ہوں۔ دونوں خوشی سے جھومنے لگے اور سکے لے کر بازار میں گھومنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بھوک لگی تو وہ ایک ہوٹل میں جا بیٹھے۔ ہوٹل کے مالک نے پوچھا، کیا کھانا کھاؤ گے؟ سلیم نے کہا، ہم سب سے مہنگا کھانا کھائیں گے کیونکہ ہم بہت امیر ہو چکے ہیں۔ دونوں نے خوب کھانا کھایا اور جب بل آیا تو وہ 20 سکوں کا تھا۔ رحیم نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں صرف 10 سکے تھے۔ سلیم نے حیران ہو کر کہا، یہ کیسے ہوا؟ ہم نے تو بہت امیر ہونے کا سوچا تھا۔ ہوٹل کا مالک غصے میں بولا، پیسے پورے کرو یا پھر برتن دو۔ آخرکار دونوں کو ہوٹل کے برتن دھونے پڑے۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ رحیم نے کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، وہ شیشہ جادوئی پتھر نہیں تھا۔ سلیم نے جواب دیا، نہیں، غلطی تمہاری ہے، تم نے دکاندار کو کم قیمت پر بیچ دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوئے کہا، ہمیں سمجھدار بننا چاہیے ورنہ ہمیشہ بے وقوف رہیں گے۔ رحیم اور سلیم اپنی بے وقوفی سے سبق تو نہیں سیکھتے، مگر ہمیشہ نئی مصیبت میں پھنسنے کے لیے تیار رہتے۔ ہوٹل سے باہر نکلنے کے بعد وہ دونوں تھکے ہوئے اور پریشان تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہیں ایک بزرگ نظر آئے جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ سلیم نے کہا، رحیم کیوں نہ ان بزرگ سے پوچھے کہ امیر کیسے بننا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی جادوئی نسخہ بتا دے۔ رحیم فوراً مان گیا۔ دونوں بزرگ کے پاس جا کر بولے، بابا جی ہمیں امیر بننے کا طریقہ بتائے، ہم بہت پریشان ہیں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا، امیر بننے کے لیے عقل، محنت اور ایمانداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جادوئی پتھروں اور قسمت پر بھروسہ کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ رحیم اور سلیم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رحیم بولا، بابا جی آپ تو ہماری بات نہیں سمجھ رہے، ہم آسان طریقے سے امیر ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ کوئی خزانے کا راز معلوم ہے؟ بزرگ نے سر ہلایا اور کہا، اگر آسان طریقے چاہتے ہو تو جنگل کے اس پرانے برگد کے درخت کے نیچے جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تمہیں خزانہ مل جائے، لیکن یاد رکھنا، خزانہ صرف ان کو ملتا ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ سن کر رحیم اور سلیم خوشی سے اچھل پڑے۔ وہ دونوں فوراً جنگل کی طرف بھاگے۔ کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ برگد کے درخت کے پاس پہنچے۔ سلیم نے کہا، یہاں کھدائی کرنی ہوگی، ضرور یہاں خزانہ دفن ہے۔ دونوں نے ہاتھوں سے زمین کھودنا شروع کر دیا۔ گھنٹوں محنت کے بعد
انہیں وہاں سے ایک بڑی سی مٹی کی ہانڈی ملی۔ رحیم نے کہا، یہی ہے وہ خزانہ، جلدی کھولتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ہانڈی کھولی، اندر سے ایک کاغذ نکلا جس پر لکھا تھا، محنت کرو، عقل سے کام لو اور اپنی لالچ کو چھوڑو، تب ہی تم کامیاب ہوگے۔ یہ پڑھ کر دونوں کے چہرے لٹک گئے۔ سلیم نے غصے سے کہا، یہ کیسا خزانہ ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ رحیم بولا، بابا جی نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ مایوسی کے عالم میں وہ واپس گاؤں لوٹے اور بزرگ کے پاس جا کر شکایت کی، بابا جی آپ نے ہمیں خزانے کے بہانے دھوکہ دیا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا وہ کاغذ تمہارے لیے سب سے بڑا خزانہ تھا، اس پر لکھی بات سمجھو اور اپنی زندگی کو بدلو۔ اگر عقل، محنت اور ایمانداری اپناؤ گے تو یہ دنیا تمہارے لیے خزانہ بن جائے گی۔ رحیم اور سلیم نے پہلی بار سوچا کہ شاید بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ محنت کریں گے اور اپنی بے وقوفیوں کو چھوڑ کر عقل سے کام لیں گے۔ کچھ عرصے بعد دونوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کام شروع کیا۔ وہ ایمانداری سے محنت کرتے اور اپنی غلطیوں سے سبق لیتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار چل نکلا اور وہ واقعی کامیاب ہو گئے۔ محنت، ایمانداری اور عقل سے کام لینا ہی اصل خزانہ ہے۔ شارٹ کٹ تلاش کرنے کی بجائے اگر ہم صحیح راستہ اپنائیں تو کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔